نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رکھے جانے والے روزے اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ صبر، تقوی اور نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم چند احادیث دیکھیں گے جن سے ہمیں روزے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور بالاتر ہے۔ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہذا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا کے بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ دنیا میں انسانوں کے لیے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا پھر اسے لڑائی پر ابھارے تو پھر وہ اس شخص کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ روزے کی خاص فضیلتیں اور برکتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں کہ جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن برے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی روزے دار کو بدلہ دیا جائے گا، جس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ سہل بن سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے کہاں ہیں اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار کی طرف چل پڑیں گے، اس کے سوا اور کوئی اس دروازے میں داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کے لیے خاص فضیلت ہوگی قیامت کے دن۔ روزے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ وہ باقی کسی سال میں رکھے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان گویا ناقابل تلافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا رمضان کا بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی مرض کے، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزہ رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ طور پر چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمتوں سے جو محرومی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزہ رکھنے سے بھی اس محرومی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اس کی قانون یہی ہے کہ ایک روزے کا بدلہ ایک روزہ ہی قضا ہے، لیکن اس سے وہ برکتیں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ سے اپنا روزے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے آپ کو وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔